بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جنت اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی وہ خوبصورت نعمت ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور جس کی آواز کو نہ کسی کان نے سنا۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزوں سے بنایا اور اس کے اندر پاکیزہ اور نیک لوگ ہی جائیں گے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا کتا بھی ہے جو اپنی اصلیت کے حساب سے تو ناپاک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کتے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ میرے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کتا کون ہے اور اس کتے نے کون سا ایسا کام کیا جو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتے کی ناپاکی کو بھی نہ دیکھا اور اس کو جنت کی خوشخبری عطا فرما دی؟ اور یہ کتا 300 سال تک کیوں سوتا رہا؟ میرے دوستو، ان سارے سوالوں کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، قیامت کے دن جنت میں صرف وہ لوگ ہی جا سکیں گے جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو راضی کر کے گئے اور قیامت والے دن کامیاب ہو گئے۔ جنت کے اندر کوئی بھی حرام اور ناپاک جانور نہ جا سکے گا۔ میرے دوستو، اسلام کے اندر کتے کو ناپاک اور نجیس العین کس وجہ سے کہا گیا؟ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ کتے کو 3 وجوہات کی وجہ سے ناپاک اور حرام کہا گیا ہے۔ نمبر 1، کتے کے اندر یہ بری عادت پائی جاتی ہے کہ یہ کتا ساری رات جاگتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ وقت شروع ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برسنے لگتی ہے اور لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں، اس وقت کتا اوندھے منہ ہو کر سو جاتا ہے۔ اور کتے کے اندر دوسری بری عادت یہ پائی جاتی ہے کہ کتا ہمیشہ اپنے جیسے دوسرے کتے کو دیکھ کر نفرت کا اظہار کرتا ہے اور بھونکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور کتے کے اندر تیسری بری عادت یہ پائی جاتی ہے کہ کتے کے پاس کھانے کے لیے جو کچھ بھی ہوتا ہے، یہ اپنا کھانا کھا کر باقی بچے ہوئے کھانے پر مٹی ڈال دیتا ہے تاکہ کوئی دوسرا اس کو نہ کھا سکے اور یہ بچا ہوا کھانا کسی اور کے کام نہ آ سکے۔ میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں اس کتے کے بارے میں کہ جس میں یہ تمام طرح کی عادتیں ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ میرے دوستو، جنت میں جانے والے کتے کا نام قطمیر ہے اور یہ کتا اصحاب کہف کا کتا تھا۔ یہ کتا جنت میں کس طرح جائے گا؟ اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے روم شہر پر ایک جابر اور ظالم بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، اور یہ جابر اور ظالم بادشاہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا، یعنی ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر مورتیوں کی پوجا کیا کرتا تھا اور لوگوں کو بھی بتوں کی پوجا کرنے کا حکم دیتا۔ اگر پورے شہر میں جو کوئی بھی بتوں کی پوجا کرنے سے انکار کرتا تو بادشاہ دقیانوس اس کو قتل کروا دیتا۔ ایک دن دقیانوس بادشاہ نے ایک ایسے شخص کو قتل کروایا جو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر ایمان رکھتا تھا اور بتوں کی پوجا کرنے سے انکار کیا کرتا تھا۔ جب بادشاہ دقیانوس کے حکم کے مطابق اس نیک شخص کو قتل کیا جا رہا تھا تو اس وقت کچھ نوجوانوں نے یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ اس نیک شخص کی روح کو لینے کے لیے آسمان سے فرشتے اس طرح نازل ہوئے جس طرح کسی کی بارات جاتی ہے۔ اس طرح جب اس شخص کو قتل کر دیا گیا تو فرشتے اس نیک شخص کی روح کو لے کر آسمانوں کی طرف چلے گئے۔ یہ منظر دیکھ کر ان نوجوانوں کا ایمان بھی جاگ اٹھا جو فرشتوں کے اس خوبصورت منظر کو دیکھ رہے تھے اور جن کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ نے پردوں کو ہٹا دیا تھا۔ اس طرح جب ان چند نوجوانوں نے ایمان کی طاقت کو دیکھا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر ایمان لے آئے اور بتوں کی پوجا کرنے سے کھلے عام انکار کر دیا۔ اب ایمان لانے والے نوجوانوں کی تعداد کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دور میں ایمان لانے والے نوجوانوں کی تعداد 6 تھی، جن کے نام یہ ہیں: یملیخہ، مکسلمینیہ، مسلینیہ، مرنوش، برنوش اور شاجنوش۔ میرے دوستو، جب ان 6 نوجوانوں نے
بادشاہ دقیانوس کے سامنے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار کیا اور بت پرستی کا انکار کیا تو بادشاہ دقیانوس غصے میں آ گیا۔ اس وقت بادشاہ دقیانوس نے ان 6 نوجوانوں کو 3 دن کی مہلت دی کہ وہ 3 دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا شروع کر دیں، ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن چونکہ یہ نوجوان اس منظر کو دیکھ چکے تھے کہ جس منظر کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی ایمان والا پیچھے نہیں ہٹتا، چاہے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے، لہٰذا جب مہلت کا تیسرا دن شروع ہوا تو ان نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ اس شہر کو چھوڑ کر کہیں دور چلے جائیں اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اس طرح اس بادشاہ کے قتل سے بھی بچ جائیں گے۔ چنانچہ مشوروں کے بعد یہ نوجوان اپنی ضرورت کا سامان باندھ کر وہاں سے چلے گئے۔ اس طرح جب یہ نوجوان شہر کی سرحد سے باہر نکلے تو راستے میں انہیں ایک چرواہا ملا جو بکریاں چرایا کرتا تھا، اور اس کا ایک وفادار کتا بھی تھا۔ جب اس چرواہے نے ان نوجوانوں سے شہر چھوڑنے کی وجہ پوچھی تو ان نوجوانوں نے سارا ماجرا بتا دیا۔ اس واقعے کو سننے کے بعد اس چرواہے کے دل کے اندر بھی ایمان کا نور چمک اٹھا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر ایمان لے آیا، اور وہ چرواہا بھی ان نیک نوجوانوں کی جماعت کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اس چرواہے کا ایک وفادار کتا بھی تھا جس سے وہ چرواہا بہت زیادہ محبت کرتا تھا، لہٰذا اس چرواہے نے اس کتے کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، اور یہ تمام نیک لوگ اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے اس شہر سے نکل گئے اور دور جا کر ایک گفا کے اندر چلے گئے۔ ادھر جب بادشاہ دقیانوس کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ اپنی فوج کو لے کر ان لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا۔ جب بادشاہ دقیانوس اپنی فوج کے ساتھ اس گفا کے منہ پر پہنچا جہاں پر وہ نوجوان یعنی اصحاب کہف رکے ہوئے تھے، تو بادشاہ دقیانوس نے دیکھا کہ ایک شکاری کتا اپنے اگلے پاؤں پھیلا کر گفا کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ میرے دوستو، کتے کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر بھونکنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اصحاب کہف کا کتا بادشاہ دقیانوس کی فوج کو دیکھنے کے باوجود بھی خاموشی سے بیٹھا رہا۔ جب بادشاہ دقیانوس کی فوج گفا کے اندر جانے لگی تو بادشاہ دقیانوس کہنے لگا کہ گفا کے اندر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر گفا میں کوئی ہوتا تو یہ کتا بھونکنا شروع کر دیتا، اور اس طرح بادشاہ دقیانوس اپنی فوج کو لے کر وہاں سے چلا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ان کا کتا غار کے دہانے کے اندر اپنے دونوں اگلے ہاتھ پھیلائے پڑا ہے۔ میرے دوستو، اس طرح کتے نے اپنی بھونکنے والی عادت کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کی مدد کی، اور اس طرح بادشاہ دقیانوس کتے کی اس خاموشی کو دیکھ کر واپس چلا گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف پر اور ان کے کتے پر ایسی خوبصورت نیند طاری کی کہ یہ لوگ 300 سال تک سوتے رہے، اور کچھ روایات کے مطابق 309 سال تک سوتے رہے۔ اس طرح جب یہ 309 سال کا عرصہ سوتے ہوئے گزر گیا تو اس کے بعد ایک نیک دل بادشاہ کی حکومت آئی جو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر ایمان رکھتا تھا اور ایک خدا کی عبادت کیا کرتا تھا جس کا نام بیدروس تھا۔ لیکن اس زمانے کے لوگ اس بات پر ایمان نہ رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ لوگوں کو زندہ کرے گا اور دوبارہ قیامت قائم ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے حساب و کتاب لے گا۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو ایک مرتبہ مر جاتا ہے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح وہ لوگ مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان نہ رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا انکار کرتے تھے۔ چنانچہ لوگوں کے اس عقیدے سے بادشاہ بیدروس بہت نراش تھا۔ اس وقت بادشاہ بیدروس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر یہ دعا کی کہ یا رب العالمین، کوئی ایسا کرشمہ دکھا کہ میرے لوگ اس بات کو مان جائیں کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور دوبارہ قیامت قائم ہوگی اور لوگوں کا حساب کتاب ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس نیک بادشاہ کی دعا کو قبول کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک دن ایسا ہوا کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر وہاں پر اپنی بکریاں چرانے لگا جہاں پر اصحاب کہف سو رہے تھے۔ اس چرواہے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے گفا پر بنی اس دیوار کو گرا دیا۔ چنانچہ دیوار کے گرنے کے بعد اصحاب کہف نیند سے جاگے
اور گفا سے باہر تشریف لے آئے۔ اس طرح جب اس دور کے لوگوں کو اور اس دور کے بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا کہ اصحاب کہف 309 سال تک سونے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے ہیں، تو اس وقت بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور وہ تمام لوگ جو اس بات کے منکر تھے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ کسی کو زندہ نہیں کرے گا اور کسی کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت پر ایمان لے آئے اور اس بات پر ایمان لے آئے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اور قیامت قائم ہوگی اور لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ میرے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ اصحاب کہف اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ولی تھے، اور اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی صحبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو بھی جنت عطا فرما دی، اور نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے اور اپنی بھونکنے والی عادت کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو بھی ان نیک لوگوں میں شامل فرما لیا، اور اللہ تعالیٰ بروز قیامت اصحاب کہف کے کتے کو بھی جنت میں داخل عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پوری طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو سمجھ میں آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔